السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے۔ 29 کو رمضان المبارک کا چاند دیکھا جائے گا۔ چاند دکھ جائے یا کہیں سے ثبوت شرعی حاصل ہو جائے تو پھر اسی رات سے تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ پھر بھور میں صبح صادق سے پہلے سحری کا آدمی انتظام کرتا ہے، پھر روزہ رہتا ہے۔ غالباً 18 تاریخ انگریزی شام کو چاند دیکھا جائے گا، تو اس سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ، اس سے پہلے رجب المرجب کا مہینہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ یہ جب آتا ہے تو انسان کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے انسان نیکی کی طرف آگے بڑھتے رہتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیاوی لحاظ سے ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو تو ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان آنے والا ہے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک یہ بھی ایک طریقے سے ہمارا مہمان ہے۔ ہر مہینے رمضان نہیں آتا۔ زندگی نے وفا کی تو آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینے کے بعد میسر ہوتا ہے۔ اس مہینے کی تیاری اللہ کے پیارے رسول سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کی دل و دماغ کو پر یہ بات واضح کی کہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرو، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں کیا کرو۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے جیسے ہم عام دن میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک میں بھی گزارتے ہیں۔ ہمارے دل پہ کسی کی خطابت کا سکہ نہیں چلتا، ہمارے دل پہ کسی بھی بزرگ کی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ میں اس تعلق سے اسی مسجد میں کئی مرتبہ ہم نے کئی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج بھی ایک نئے طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا دل یہ کسی کی بات کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا ہے، قبول کیوں نہیں کرتا ہے، تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے
ہمیں اپنے دین سے قریب کرنے کے لیے اگر قرآن و احادیث کی روشنی میں کوئی پیغام دیا جاتا ہے تو ہمارا دل اس کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک بزرگ ہیں اور وہ بزرگ جوانی کے عالم میں کسی نے اسے دعوت دی گناہ کرنے کی. جب گناہ کرنے کی دعوت دی تو آپ کے جوانی کا عالم تھا، آپ نے گناہ کیا نہیں، آپ نے اس گناہ کو کرنے سے منع کر دیا. جب آپ کے بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو اس گناہ کا انہیں خیال آتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس جوانی کے عالم میں اگر اس گناہ کو کر لیا ہوتا تو پھر میں خدا کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیتا، رب ہماری خطاؤں کو بخش بھی دیتا، معاف بھی کر دیتا. یہ آپ بڑھاپے میں سوچ رہے ہیں. جب بڑھاپے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ سوال آ گیا کہ مولا یہ خیال اس عمر میں کیسے آ گئی، یہ وسوسہ ہمارے ذہن و دماغ میں عالم ضعیفی میں کیسے آ گئی. آپ رونے لگتے ہیں، روتے روتے آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہے اور خواب میں پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. خواب میں پیارے آقا تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور میں عالم جوانی میں جب گناہ نہیں کیا تو یہ بڑھاپے میں میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ تب اس جواب کو سنیے جو خواب میں میرے پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ سے فرمایا. میرے نبی نے فرمایا اے میرے چاہنے والے سنو، اب تم عالم ضعیفی میں پہنچ گئے ہو اور جوانی کا جو زمانہ تھا ہمارے زمانے سے قریب تھا. جو ہی تمہاری عمر گزرتی گئی میرے زمانے سے تم دور ہوتے گئے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہی انسان میرے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا. اس واقعہ کو بتانے کا میرے مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے دل پہ نیکی کی باتوں کا جو اثر نہیں ہوتا ہے، آج ہمارے دل پہ اچھی باتیں جو گھر نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم پیارے آقا کے زمانے سے دن بدن دور جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے قریب والا زمانہ پیارے آقا کا جو صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، نسل بعد نسل. یہ جو ہی وقت گزرتا جائے گا ہم نبی کے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ہی لوگ دھیرے دھیرے جب میرے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے اس کا نرم دل جو ہے وہ سخت ہوتا جائے گا. اور یہی وجہ ہے آج جلسے جلوس بھی میاں بہت جلسے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہی گاؤں کا حساب لگا لیجیے. آج کسی کے ہاں پروگرام ہے، کل کسی کے ہاں پروگرام ہے، کبھی سال میں کئی پروگرام ہو جاتے ہیں، کئی جلسے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے آج سے 25 سال پہلے ایسا ہوتا تھا؟ آج سے 20 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سال میں کئی میلاد شریف اچھے پیمانے پہ ہو جائے؟ نہیں ہوتا ہوگا. آپ خود اس کو بتا سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے جلسہ جلوس کم تھا لیکن لوگ دل سے باتوں کو قبول کیا کرتے تھے اور نیکی کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھایا کرتے تھے. آج جلسہ جلوس زیادہ ہوتا ہے، آج تقریریں زیادہ ہوتی ہے. پہلے کی بنسبت آج گاؤں میں عالم دین پہنچ جایا کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم اصلاح والی گفتگو کو قبول نہیں کرتے ہیں. تو جو آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیا کہ جو ہی میرے زمانے سے لوگ دھیرے دھیرے دور ہوتے جائیں گے اس کا دل جو ہے پتھر کی طرح بنتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے جب دعوت دی جاتی ہے نماز کی تو ہم دور چلے جاتے ہیں. جب دعوت دی جاتی ہے نیک کام کی تو ہمارا دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے، ہمارا دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان مبارک کا مہینہ تشریف لا رہا ہے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بظاہر نمازی کی تعداد بڑھ جاتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لوگ روزہ رکھنے لگتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. لیکن اچھی بات ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، رکھنا فرض ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے. رمضان میں اس کی
کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور روزہ تو ہر دن نہیں رکھا جاتا، لیکن جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں فرض سمجھ کر کے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو عمل ہوتا ہے نماز پڑھنا، یہ جو عمل ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جو کام ہے روزہ رکھنا، یہ عبادت، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو ریاکاری سے آپ کو بچانا پڑے گا، اس عبادت کو دکھاوا سے بچانا پڑے گا، اس عبادت کو دوسروں کو دکھانے سے محفوظ کرنا پڑے گا، جب جا کر کے آپ کا عبادت بارگاہ رب میں مقبول ہوگا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ روزہ رکھنے لگتے ہیں تو اب دیکھیے، یہ 11 مہینہ روزہ سے دور ہوتے ہیں، 11 مہینہ نماز سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب 1 مہینہ نماز سے قریب ہوتے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اب دیکھیے اس کی زبان سے ایک سے ایک مسئلے نکلتے ہیں، ایک سے ایک دین کی باتیں نکلتے ہیں، دوسرے کے تعلق سے۔ جو روزہ نہیں رہتا ہے، جو مسجدیں نہیں آتا ہے، زجر و توبیخ کے جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، جو عمل کرتے ہو خالص اللہ کے لیے کرو، جو نیکیاں کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جو روزہ رکھتے ہو رب کو راضی کرنے کے لیے کرو، جو نمازیں پڑھتے ہو خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھو۔ دوسرے کا دیکھ کر کے تم اس پہ نکتہ چینیاں جو کر رہے ہو، یہی تمہارے عمل کو بیکار کر رہی ہے، یہی تمہاری عبادتوں کو رائگاں کر رہی ہے۔ اس لیے کہ جس عبادت میں دکھاوا ہو جائے، جس عبادت میں ریاکاری ہو جائے، اللہ کے پیارے رسول سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں ریاکاری ہو جائے وہ عبادت حشر کے دن آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑی محنت سے آپ نماز پڑھتے ہیں، بڑی محنت سے بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہ دکھاوے کے لیے ہو جائے کہ فلاں ہمیں روزے دار کہے، یہ دکھاوے کے لیے ہو جائے کہ فلاں ہمیں نمازی کہے، تو یہ بتائیے یہ دکھاوے والا عمل ہے یا نہیں ہے؟ ایک بزرگ ہے حضرت امام ابن داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے 5 لاکھ حدیث، کتنی 5 لاکھ احادیث کو جمع کیا، اور ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4080 احادیث کو چنا، اور 4080 حدیث میں نے 4 حدیث کو چنا۔ کتنی حدیث کو؟ 4 حدیث کو چنا، اور چننے کے بعد اس 4 حدیث میں جو پہلی حدیث پاک جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، اس میں آپ نے پہلی حدیث پاک کو نقل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنا گاہی کمائی کا پیسہ کما کر کے ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جائے، اگر اس میں دکھاوا آ جائے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عمل آپ کا بیکار ہے۔ وہ حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے، وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرتے ہیں تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ بیان کرنے سے پہلے صرف پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور بے ہوش ہو کر کے زمین دوش ہو جاتے ہیں، یعنی خوف خدا سے لرزا جاتے ہیں، خوف خدا سے آپ کے اندر وہ کپکپی تاری ہو جاتی ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک میں 3 شخص کے بارے میں ذکر ہے، ایک قاری قرآن کا ذکر ہے، ایک مالدار کا ذکر ہے، ایک شہید کا ذکر ہے، یعنی حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، قرآن کے پڑھنے والے سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، بتا تو نے یہ علم کس لیے سیکھا تھا؟ کہے گا مولا میں تیری رضا کے لیے سیکھا تھا، تیری خوشنودی کے لیے حاصل کیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، تو دنیا میں قرآن کا قاری اس لیے بنا، تو دنیا میں قرآن کا پڑھنے والا اس لیے بنا تاکہ جب تم مسجدوں میں قرآن پڑھو، جب تم محرابوں میں قرآن پڑھو، جب تم کہیں پر بیٹھ کے قرآن پڑھو، تو دنیا یہ کہے دیکھو کتنا قرآن کا پڑھنے والا ہے، دیکھو کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں کہے گا اے قاری، میں نے دنیا میں اپنے بندوں سے تجھے قاری کہلوا دیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے حکم رب بھی ہوگا فرشتوں کو، اس آدمی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ قاری جو زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لیکن حدیث پاک میں جو ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت
نیت پر ہے، یہ سامنے ماتھے پہ لکھا نہیں ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو یا دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہو. یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یا پڑوسی کو دکھانے کے لیے یا محلے کو دکھانے کے لیے؟ محلے والا سمجھے یہ بہت بڑا نمازی ہے، محلے والا سمجھے بہت بڑا سخی ہے، یہ لاکھوں روپیہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ مالدار ہوگا جو لاکھوں کروڑوں روپیہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے بلائے گا اور پوچھے گا اے انسان بتا میں نے تجھے مالدار بنایا، میں نے تجھے بہت پیسہ دیا، تم نے میری راہ میں کیا خرچ کیا؟ کہا مولا جب 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 تیری راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی میں پیسے کی محبت کو نہیں دیکھتا تھا، بے دریغ لاکھوں روپیہ کو خرچ کر دیتا تھا، لاکھوں روپیہ اڑا دیا کرتا تھا، تیرے نام پہ خرچ کر دیتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے اڑاتا تو ضرور تھا، اے میرے بندے تو حقیقت میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتا تھا، لیکن ذرا یہ بتا جب تو خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا تو تیرے دل و دماغ میں کیا ہوتا تھا؟ کیا میری رضا ہوتی تھی؟ وہ بندہ وہاں پہ بولے گا ہاں مولا میں تیری رضا کے لیے، لیکن رب کہے گا نہیں تو دنیا داروں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا تھا تاکہ دنیا دار مجھے سخی کہیں، دنیا دار مجھے کروڑ پتی کہیں کہ دیکھو یہ دھنی سیف ہو کر کے کتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا اور دنیا والوں کی زبان سے میں تیری تعریف دنیا ہی میں کروا دیا ہے، اس لیے تیرا حصہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. حکم ہوگا اسے جہنم میں لے کر کے جاؤ. مسلمانوں اندازہ لگائیے لاکھوں روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو وہ مال وہاں پہ آپ کے فائدے کا نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ایک شخص اس کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے لڑ گیا، مر گیا، شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا. اور شہید کے بارے میں آپ کو بتائیے نا قرآن میں کہتا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر کے شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے. ایسے شہید کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے انسان بتا میں نے تجھے طاقت عطا کی تھی، میں نے تجھے بے پناہ طاقت دی تھی، اب یہ بتا تو اپنی طاقت کا استعمال کہاں کیا؟ کہاں پروردگار اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی تحفظ و بقا کے خاطر میں فلاں جنگ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے بتا تیرے دل میں یہ باتیں نہ تھی کہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں، دنیا والے تجھے پہلوان کہیں، دنیا والے تجھے بہت بڑا پہلوان کہیں، بہادر کہیں؟ کیا تیرے دل میں یہ باتیں نہ تھی؟ تیرے دل میں یہ باتیں نہ تھی اور اس بات ہی کی وجہ سے میں نے تمہارا نام جو ہے تمہارا نام دنیا والوں کی زبان پہ جاری کروا دیا تھا. دنیا والے قیامت تک تیرے نام کی دہائی دے رہے تھے. فلاں شخص سے تاریخ میں بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا بہادر تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. تو نے دنیا والوں کی وجہ سے تم نے میری راہ میں شہادت حاصل کی، اس لیے میں نے دنیا والوں سے تیری بہادری کا سکہ چلوا دیا. اب یہاں پہ تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کبیرہ. اب انسان مسلمانوں اندازہ لگائیے وہ انسان جو زندگی بھر قرآن کی تعلیم خود بھی لیتا رہا دوسروں کو دیتا رہا، وہ انسان جو زندگی بھر اللہ کی راہ میں مال حاصل کرتا رہا، وہ انسان جو جان جیسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا. لیکن یہ سب حشر کے میدان میں فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے فیل ہو رہے ہیں اس کے دل میں جو تھا ریاکاری تھی، اس کے دل میں جو تھا وہ دکھاوا تھا، اس کے دل میں دکھاوا تھا، اس لیے وہ فیل ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو تو خالص عمل کرو، اس پہ کوئی ریاکاری نہ ہو، اس پہ کوئی دکھاوا نہ ہو. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے پیارے، میں کہوں گا اپنے آپ کو تیار کر لو. میں کہوں گا اگر آپ کے دل میں ارادہ نہ بھی ہو دن بہت چھوٹا ہونے والا ہے، دن چھوٹا ہی چل رہا ہے، موسم بھی اتنا سخت نہیں ہونے والا ہے. اس لیے جو لوگ پچھلے سال روزہ نہ رہے وہ رمضان المبارک کی تیاریاں کر لیں، اس لیے کہ یہ زندگی کسی کو نہیں معلوم کہ سال بھر ٹکے گی یا نہیں ٹکے گی. ہو سکتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کی لسٹ لوگوں کو سمائی ہے جو سال بھر میں مرنے والا ہو سکتا ہے اس میں ہمارا بھی نام ہو
سکتا ہے اس میں آپ کا بھی نام ہو. اور رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے. رمضان کی بہاروں کو لوٹ لو, اس لیے کہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے کہ ملک الموت کی فہرست میں ہمارا نام ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو دے دیا گیا ہو. اس لیے جو وقت آپ کو میسر ہے کم سے کم رب کی اطاعت میں, رب کی خوشنودی میں, رب کی رضا کے لیے اپنے وقت کو گزاریے. رمضان المبارک کا احترام کیجیے, رمضان المبارک میں روزہ رکھیے, رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کیجیے, تراویح کی پابندی کیجیے. یہ سب وہ کار خیر ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کی پہلی رات کے بارے میں صرف جلدی ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں جس میں اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں 4 خصوصی رحمتیں بندوں کے لیے نازل ہوتی ہے. پہلی خصوصی رحمت ہے شعبان المعظم کی جو آخری رات ہوتی ہے, یا یوں کہیے کہ جو چاند رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے, دنیا کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے, لیکن اس رات کو خصوصی نظر کرم فرماتا ہے. اور خصوصی نظر کرم فرماتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے پہ خدا کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی, خدا کی رحمت نظر رحمت ہو جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے گا, اس کی ساری خطاؤں کو بخش دے گا. آپ اندازہ لگائیے شعبان المعظم کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے 29 کی, اگر چاند نظر آ جائے اس رات کو تو اس کے لیے پہلے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. آپ کو تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا. دل میں پہلے سے ارادہ رکھنا پڑے گا کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے, اور مکمل رمضان المبارک کا اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں. اور ایک دوسری اسی حدیث پاک میں ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزے دار ہوتے ہیں اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کو. آپ اندازہ لگائیے پچھلے پہر میں حدیث کا لفظ آتا ہے جب دوپہر کا وقت گزرنے کے بعد جب 3-4 بجے کا وقت ہوتا ہے, جب انسان روزے دار ہوتا ہے نا, تو اس کا پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے, معدہ بالکل خالی ہو جاتا ہے. اس کے بعد